29واں پارہ سورۃ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الملک مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت مبارکہ 67 نمبر کی سورت ہے، 67 نمبر کی سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 77 نمبر پر یہ سورت مبارکہ نزول کے اعتبار سے ہے۔ اس سے پہلے 76 نمبر پہ 76 نمبر پر سورہ طور نازل ہوئی، اور اس کے بعد 78 نمبر پر 78 نمبر پر سورۃ الحاقہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت مبارکہ کے 335 الفاظ ہیں، اور اس سورت مبارکہ کے حروف 1313 ہیں، اور جبکہ سورہ ملک کے آیات 30 ہیں، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ الملک ہے، اور پہلی آیت مبارکہ میں تبارک الذی بیدہ الملک، یہ الملک کا لفظ آیا، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام بھی الملک رکھا گیا۔ الملک کا معنی بادشاہی اور حکومت کے معنی میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں اس سورت کے اور بھی کئی نام ذکر کیے گئے، اور جن میں سے ایک نام سورہ واقعہ کا معنی بچانے والی، اور اس صورت مبارکہ کا ایک نام منجیہ کا مطلب نجات دینے والی، نجات دلانے والی صورت۔ اور اس صورت مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، یعنی زیادہ بڑی نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن ایک آدمی کی سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سورت سورہ ملک ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سورت تمام صورتوں سے زیادہ سفارش کرے گی۔ سب سے زیادہ، یعنی ساری صورتوں میں اگر کوئی صورت سفارش کرے گی اللہ کے حضور تو یہ سورہ ملک کرے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی گناہگار کو جہنم میں ڈالنے کا اگر فیصلہ اللہ نے کر لیا تو جو بندہ دنیا میں یہ سورت پڑھتا رہے گا، جس نے یہ دنیا میں سورت پڑھی ہوگی، تو یہ سورت اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے میرے اللہ، میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، اور اس انسان کے حق میں میری سفارش کو اللہ قبول کیجئے اور اس کو جہنم سے نکالیے، تو اللہ اس سورہ ملک کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو لہٰذا سونے سے پہلے اس سورت پاک کا اہتمام کیا جائے۔ اس سورت پاک میں جو مضامین آئیں گے، زیادہ تر مضامین اللہ کی صفات پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اور اسی طرح اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا۔
آسمانوں کی سیر کرائی، زمینوں کی، دنیا کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کا فرمایا۔ اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا۔ یہ مختصر سا اس سورت مبارکہ کا تعارف تھا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، ساری کائنات کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، ساری زمینوں کی، سارے آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سارے کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کا مالک اللہ، اتنی بڑی بادشاہی اور حکومت کا خالق اللہ، لہذا معبود بھی صرف وہی اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ اختیار میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے کوئی بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ الذی، وہ ذات جس نے خلق الموت، پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، کیوں اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے، ایکم، تم میں سے کون احسن عملا، اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ اللہ غالب الغفور، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے موت اور حیات کو، اور اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی، کیوں دی؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ عبادت ترجمہ کیا جائے تب بھی ٹھیک، بندگی کا جو مفہوم ہے یہ عام ہے، اللہ کے تمام احکامات کی اطاعت کا نام بندگی ہے۔ صرف نماز روزہ ہی بندگی نہیں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، جن کاموں سے روکا، یہ بندگی ہے۔ اور اللہ نے انسان کو زندگی ہی اپنی بندگی کے لیے دی ہے۔ جو اطاعت کریں گے تو بڑا رتبہ پائیں گے، جو نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ تو دنیا کی یہ مختصر سی زندگی اسی بندگی کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور آج ہم مقصد سے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ مزید آگے آسمانوں زمینوں کی پیدائش کا ذکر کر کے رب نے فرمایا میں نے ساری کائنات کو انسان تیرے فائدے کے لیے بنایا، اور میں اللہ نے انسان تجھے اپنے لیے بنایا، مجھ سے دور نہ ہو۔ آج ہم یہ مختصر سی زندگی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے دی، لیکن آج ہم مقصد سے دور ہو چکے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ موت، زندگی، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، مقصد یہ ہے تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان لینا ہے۔ میں نے موت کو بھی اس لیے بنایا، میں نے زندگی کو بھی اس لیے بنایا، تمہارا امتحان لینا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون
کون دنیا میں اچھے عمل کر کے آتا ہے؟ عمل کس کے اچھے ہیں؟ اگر موت کا تصور نہ ہوتا، کوئی نیکی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، موت نہ ہوتی، بندے کو ڈر نہ ہوتا کسی چیز کا۔ یہی موت کا تصور ہے، انسان کو اچھے اعمال پر آمادہ کرتا ہے کہ رب کے سامنے آخر جواب دینا ہے۔ خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، قبر میں کیا کروں گا، محشر میں کیا جواب دوں گا، جواب دینا پڑے گا، یہی موت ہے۔ اس موت کا تصور ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی انسان نیکی نہ کرتا۔ اگر موت نہ ہوتی تو معلوم نہیں انسان کیا بن جاتا۔ موت ہے، آج بھی دیکھو لوگ ظلم کو چھوڑتے نہیں ہیں، موت کا پتہ بھی ہے پھر بھی ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں دوسروں کا حق۔ تو اگر موت نہ ہوتی تو پتہ نہیں انسان کیا بن جاتا۔ ایک زمانہ تھا، حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو تبع تابعین میں سے ہیں، خیر القرون کے زمانے میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو ایک ایک ہفتہ ہمارے حلق سے پانی نیچے نہیں اترتا تھا۔ موت کی اتنی فکر ہوتی کہ بھائی قبر میں وہ بندہ چلا گیا، قبر کے سوال جواب کیسے پتہ نہیں اس نے دیے، کیا ہوا ہوگا اس کے سوال جواب کا۔ لوگ اتنی عبرت حاصل کرتے تھے کسی کی موت سے، مر جاتا تو لوگ خوف کی وجہ سے ایک ایک ہفتہ کھانا پینا ان کے فرماتے حلق سے نیچے نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کے اندر موت کا اتنا خوف رہتا تھا۔ اور آج حالت کیا ہے، والد مر جائے، والدہ مر جائے، آخرت کا احساس ہی نہیں ہوتا، دفنا کر گپیں شروع ہو جاتی ہیں، دفنانے سے پہلے یہ حال ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، فرمایا لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، لوگوں کے دل پتھر ہو جائیں گے، لوگوں کو سے خدا خوفی نکل جائے گی۔ قبر کو کون پوچھے گا، قبر کا ڈر ختم ہو جائے گا لوگوں کے دلوں سے، موت سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں میں کینے، بغض، حسد بھر جائیں گے اور لوگ موت سے غافل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے موت اور حیات کی پیدائش کا ذکر کیا، یہ میں نے کیوں پیدا کی؟ لوگوں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ تو چلے تمہارا امتحان ہو کون بندہ تم میں عمل اچھے کر کے آتا ہے۔